السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانک کر، اور اپنے گناہ پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ جی، ہمارا ٹاپک آپ سبھی کو پتہ ہے کیا ہے، پھر بھی بتا دیتے ہیں کہ صدقہ کرنے کے ایمان افروز واقعات۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو ایسے واقعات بتائیں گے صحابہ کرام کے اور بھی، کہ اس سے کیا ہوگا، ہمارا ایمان زیادہ ہوگا انشاءاللہ، اور پھر ہمارے اندر بھی طلب پیدا ہوگی کہ انشاءاللہ ہم بھی کیا کریں، ان کے جیسے صدقہ کریں، ان کے جیسے تو نہیں لیکن ہاں نقل ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ کو بہت زیادہ کیا ہے، مال عطا فرما رکھا تھا۔ تو ان میں سے ہیں دیکھیں ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ نے خوب مال عطا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ غنی کیا ہوتا ہے؟ مالدار۔ اب دیکھیے اس قدر کے مالدار تھے نا کہ ان کا عثمان غنی ان کو کیا کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوب مال عطا کیا تھا۔ اور ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ یہ حضرات کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، ہے نا۔ حضرت دیکھیں ابو ذر غفاری کا یہ حال تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا کہ جی مجھے نوکری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، یعنی میں تمہیں کام دے دیتا ہوں، تمہیں نوکری کی ضرورت ہے تو۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جب میں تمہیں کہوں کہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے مجھے جانور چاہیے، تو میرے لیے جانوروں میں سے سب سے بہترین جانوروں کو لایا کرو تم۔ ٹھیک ہے، کہا کہ اگر یہ شرط منظور ہے تو میں تمہیں رکھ لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی بہت اچھا، بالکل۔ چنانچہ وہ ان کے یہاں کام کرنے لگ گئے۔ ان کی عادت تھی جو مانگتے تھے وہ بہترین چیز لے آتے۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابو ذر غفاری جو مانگتے بہترین چیز، وہ کیا کرتے، وہ لے جاتے ان کے سامنے بہترین۔ تو کیا کرتے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جو بھی لے جاتے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ، جب مانگتے ہاں اللہ کے راستے میں صدقہ، یعنی کیا ہوا، ہر چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کی جاتی تھی۔ جی ساتھیوں دیکھیں پھر کیا ہوتا کہ جو مانگتے اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کیا کرتے تھے، کرتے کرتے نا بہت اچھی قسم کے اونٹ چلے گئے، یعنی ایسے کرتے کرتے صدقہ کرتے کرتے بہت اچھی قسم کے جو اونٹ تھے نا وہ چلے گئے اللہ کے راستے میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی اونٹنی تھی کہ وہ دودھ بھی بہت دیتی تھی اور بہت کیا تھی، بڑی اچھی نسل کی تھی، اور وہ ہی رہ گئی تھی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ان کے نوکر کہ میرا جی چاہتا تھا کہ اب جانوروں کے گلے کے اندر یہ رہنی چاہیے، اونٹنی یعنی ریوڑ کے اندر یہ رہنی چاہیے۔ اتنے میں کوئی آدمی مانگنے والا آیا، ہے نا۔ ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ نے مجھے سے کہا کہ بھائی جانور لاؤ۔ کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ کر نمبر 2 جانور دے دیا، یعنی وہ والی نہیں دی کیونکہ وہ بہت زیادہ عمدہ تھی، تو میں نے نمبر 2 یعنی دوسرا والا دے دیا، اور میں وہ لے کے آ گیا ان کے سامنے، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، دوسرے تیسرے دن ان کی نا اس پر نظر پڑ گئی، جب وہ ریوڑ کے وہاں گئے تو ان کی نظر پڑ گئی اس پہ، کہنے لگے تو اس سے تو یہ بہتر تھا، یعنی یہ اونٹنی بہتر تھی اس سے تو، ہاں۔ تو ان کو بتایا ان کے نوکر نے کہ آپ نے تو مجھ سے یہ وعدہ، سوری یہ اپنے نوکر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو مجھ سے یہ وعدہ کیا، ہاں، کہ میں مطلب وہی دوں گا آپ کو جو آپ مانگیں گے، لیکن آپ نے یہ وعدہ کیوں نہیں پورا کیا۔ تو جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا آپ نے اتنے اچھے اچھے جانور نا صدقہ کر دیا اللہ کے راہ میں، اب یہی رہ گئی تھی، اس کی آگے نسل چلنی تھی یعنی اونٹنی کی، میں نے سوچا یہ تو آپ کی ضرورت کی ہے، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو اس کے بعد جو اچھا جانور تھا وہ میں نے فکس دے دیا۔ ٹھیک ہے یعنی میں نے چھوڑ دیا اور دوسرا دے دیا۔ حضرت ابو ذر نا سوچ میں پڑ گئے اور فرمانے لگے تجھے میں بتاؤں، یعنی اپنے نوکر سے فرما رہے ہیں کہ تجھے میں بتاؤں میری ضرورت کا دن کون سا ہوگا، یہ الفاظ کہے کہ تجھے میں بتاؤں میری ضرورت کا دن کون سا ہوگا۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہا اس دن ہوگا جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا، اس دن میرے مال کا حساب لیا جا رہا ہوگا، وہ میری ضرورت کا دن ہوگا۔ سبحان اللہ ساتھیوں یعنی آج ہم اپنا حال لے کے نا اگر ساتھیوں کہ ہم کیا کرتے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں تو لو کوالٹی کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہوتے ہیں،
اور یہ ہائی کوالٹی کی چیز دیکھ لیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں اور نہیں دیا تو یہ غصہ کر رہے ہیں، الحمدللہ کیا زبردست. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے نا ذہن میں ہر وقت آخرت چلتی رہتی تھی ساتھیوں اور ہماری کیا چلتی ہے؟ دنیا. جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ سوچتے رہتے تھے کہ ہمیں اللہ کے یہاں اس مال کا حساب دینا ہے، اسی لیے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بہترین چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتے تھے. اور ویسے بھی دیکھیں ساتھیوں، جو چیز ہم اللہ کے یہاں پر صدقہ کرتے ہیں نا وہ محفوظ ہو جاتی ہے نا، اور جو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں وہ ویسٹ ہو جاتی ہے. اب دیکھیں ہم نے اگر رکھ لیا کسی چیز کو تو وہ کب تک رہے گی ہمارے پاس، ہے نا؟ کبھی نہ کبھی تو دیکھیے دنیا فانی ہے، یہ تو دنیا ختم ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چیز بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، کیونکہ برتن ہو چاہے چیز ہو، ہر ایک چیز کی عمر ہوتی ہے، تو وہ ٹائم پر ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جو اللہ کے یہاں پر ہم نے بھیج دیا نا وہ محفوظ ہو جائے گا. اور میں تو کہتی ہوں کہ جو آپ کی فیوریٹ چیز ہو نا، بلکہ کرنی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کی فیوریٹ چیز ہو آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر صدقہ کر دیں، وہ محفوظ ہو جائے گی، اس سے آپ کو بڑھ کر چڑھ کر پتہ نہیں کتنی ملنے والی ہے. خیر ہمارے تو تصور بھی نہیں جا سکتا وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین عمدہ آپ کو چیز عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہمیں کسی چیز سے محبت ہے تو ہم صدقہ کر دیں ساتھیوں، یہ بہت بہترین چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ ہماری چیز کیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں پر محفوظ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اب کیا ہوتا کہ جب مسلمانوں پر نا کوئی مشکل آ پڑتی تھی نا ساتھیوں، تو وہ مسلمانوں پر خرچ کیا کرتے تھے. بہت مشہور بات ہے یہ کہ مسلمانوں کے پاس نا پانی نہیں تھا، اگر پانی نہ ملے تھا تو جینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا؟ ضروریات بڑی مشکل ہوتی ہے. اب دیکھیے کیا تھا کہ ایک یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، وہ بڑے مہنگے داموں پہ نا پانی بیچتا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی یہ کنواں مجھے دے دو. اس نے کہا میں کیوں دوں، اس سے تو میری آمدنی ہوتی ہے. عثمان غنی نے کہا بات یہ ہے کہ قیمت مجھ سے پوری لے لو اور پانی مجھے آدھا دے دو. قیمت پوری لے لو. وہ اس بات کی گہرائی کو سمجھ نہ سکا، چنانچہ کہنے لگا ٹھیک ہے. ہاں تو اس نے قیمت تو پوری لے لی لیکن اس نے آدھا پانی دے دیا. اب دیکھیں طے یہ ہوا کہ ایک دن وہ پانی نکالا کرے گا اور دوسرے دن آپ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نکالا کریں گے. جس دن آپ کے نکالنے کا تھا یعنی حضرت عثمان کے نکالنے کا دن تھا، آپ نے اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی آدمی جس کو پانی کی ضرورت ہو وہ آ کر بنا قیمت کے پانی نکال لے. ہاں صرف مسلمان ہی نہیں، کافر بھی نکال سکتے ہیں. اللہ کا جو بھی بندہ ہے نا پانی کی ضرورت مند ہے جو بھی، وہ آئے اور پانی نکال لیں. اب دیکھیں الحمدللہ کیسے پیارے تھے یہ نا، کیسا بڑا دل تھا ان کا. اب جب سب کو پانی بغیر قیمت کی مل گیا تو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دن ہوتا تو مخلوق کی لائنیں لگی ہوتی تھی، یعنی لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی. دوسرا دن بیچنے کا ہوتا تو اس دن کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ بھئی پیسوں سے لینا پڑ رہا ہے تو کون آئے گا، ظاہر سی بات ہے. اب دیکھیں چند دن تو اس نے گزارے. اب دیکھا کہنے لگا کہ اب تو میرے ہاتھ سے پتا گیا، یعنی اب تو میرا لاس ہو رہا ہے. وہ پھر خود آیا کہ حضرت عثمان کے پاس کہ مجھ سے دوسرا حصہ بھی آپ لے لیجئے پانی کا. تو حضرت عثمان نے دوسرا حصہ لے کر اس کو بھی مسلمانوں پر وقف کر دیا. سبحان اللہ العظیم. ساتھیوں کیا ہی تو مطلب کتنا بڑا دل ان کا ہے نا، کتنے زیادہ یہ غنی تھے اور کتنے ہی زیادہ یہ دل کے بھی غنی تھے. سبحان اللہ. اور دیکھیں غنی کیا ہوتا ہے ساتھیوں، بہت سے ویسے غنی نظر آ رہے تھے یعنی امیر نظر آ رہے ہوتے ہیں ویسے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ دل کے امیر نہیں ہوتے، ہے نا؟ تو کیا ہے دل کی گنا اصل گنا ہوتی ہے. تو دل کے امیر بنے انشاءاللہ، اگر تھوڑا بھی ہوگا نا تو وہ بھی انسان کو ایسے لگے گا کہ بہت زیادہ ہے اور وہ آرام سے خرچ کر دے گا، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوا اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرما. سبحان اللہ العظیم. تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا ساتھیوں، ایسے ہی خرچ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے یہاں ان کو اور زیادہ اجر عطا ہو جائے. چنانچہ دیکھیں ایک بار مدینہ میں قحط پڑا. یعنی قحط کیا ہوتا ہے؟ روٹی پانی یہ سب ختم، بھوک سے مطلب لوگ پریشان. اس وقت کیا ہوا، لوگ بھوک سے بلکہ مرنے لگے ساتھیوں، کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، بہت مشکل کا وقت تھا. ایسے میں حضرت عثمان کا پورا قافلہ آیا اونٹوں کا، جو غذا سے اور کھانے پینے کی چیزوں سے لدا ہوا تھا. مدینہ کے جو سب تاجر تھے نا وہ سب گئے کہ ہم ان سے مطلب خرید کے آگے بیچیں گے، یہ تھوک کا مال آ گیا، یعنی پرچون کے حساب سے آگے بیچیں گے. تو جب آئے حضرت عثمان اور کہنے لگے کہ جی، تو جو تاجر تھے کہنے لگے ہم خریدنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یعنی حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھئی کتنا دو گے یعنی اس کا ریٹ کتنا دو گے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو خریدا ہوا جو مال ہے نا اس کی دگنی یعنی ڈبل قیمت دیں گے. آپ نے فرمایا تھوڑی ہے یعنی بہت کم ہے. انہوں نے کہا 3 گنا دیں گے. انہوں نے کہا تھوڑی ہے. کہا ہم 4 گنا قیمت پہ خریدتے ہیں پھر آپ سے، ہے نا؟
تو جب آپ نے کہا 4 گنا قیمت تھوڑی ہے، 4 گنا بھی یعنی زیادہ بہت کم لگ رہی تھی ان کو، دیکھیں الحمدللہ، تو مدینہ کے جو تاجر تھے وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے عثمان رضی اللہ عنہ کہ آپ کو 4 گنا منافع مل رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ تھوڑی ہے، بہت تھوڑا ہے. کہنے لگے اس سے زیادہ تو ہم نہیں رہ سکتے، کیونکہ بس اتنا ہو گیا تھا ان کا. تو فرمانے لگے اچھا مجھ سے خریدنے والا جو ہے، جس نے کم سے کم مجھے 700 گنا زیادہ قیمت پر خریدنے کا وعدہ فرمایا ہے، کیوں نہ میں مال ان کو نہ بیچ دوں، ہاں یعنی ان کو ہی نہ بیچ دوں. تو اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، 70 گنا زیادہ. اب یہ اور حیران ہو گئے ہوں گے. کہنے لگے کون ہے، یعنی تاجر کہنے لگے کہ کون ہے. حضرت عثمان کہنے لگے کہ میرا پروردگار ہے سبحان اللہ العظیم، جس نے اپنے راستے میں صدقہ کرنے پر 70 گنا اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، میں اسے دوں گا. سبحان اللہ. چنانچہ پورے کے پورے لدے ہوئے اونٹوں کو غریبوں کے اندر تقسیم فرما دیا. سبحان اللہ، کیا ہی تو الحمدللہ. تو یہ حضرات تھے ساتھیوں جنہوں نے آخرت کی ضرورت کو صحیح طرح سمجھا تھا. انہوں نے بات کو اچھی طرح دل میں بٹھا لیا تھا کہ ہماری ضرورت کا دن وہ ہوگا کہ جب ہمیں کھڑے ہونے کے لیے سایہ بھی نہیں ملے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں، ہے نا. اور دیکھیں لہٰذا یہ حضرات بتائیں گے آگے انشاءاللہ جو میں بتانے والی تھی، لہٰذا یہ حضرات اپنا مال اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کرتے تھے کہ جیسے واقعی اگلے پل اس کا اجر ملنے والا ہو. یعنی یہ یقین تھا ان کے دلوں میں الحمدللہ کہ جیسے واقعی اگلے پل ان کو اجر ملنے والا ہو. اس یقین کے ساتھ یہ صدقہ کیا کرتے تھے. مردوں کا بھی یہی حال تھا، ہے نا، اور عورتوں کا بھی یہی حال تھا. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہیں، ہاں ان کو کسی نے مطلب مال غنیمت میں سے 12,000 درہم حصہ مل گیا. یعنی امہات المومنین جو ہمارے نبی کی بیویاں تھیں انہیں حصے میں آیا ان کے، یعنی سب بیویوں کے پاس 12,000 درہم گئے. ٹھیک ہے، اب ان کے پاس بھی ہے. تو انہوں نے نا اپنی باندی کو یعنی نوکرانی کو کہا کہ بیواؤں، یتیموں اور غریبوں کو بلواؤ جلدی سے اور یہ تقسیم کرو، یعنی یہ بانٹ دو. چنانچہ وہ بلا لائیں. یہ تقسیم کرتی نہیں، یعنی حضرت عائشہ تقسیم کرتی رہیں وہی بیٹھے بیٹھے 12,000 درہم پورے کے پورے خرچ کر دیے. تھوڑی دیر بعد افطاری کا وقت آیا. اپنی باندی سے فرمایا کہ افطاری کے لیے بھائی کچھ لاؤ. انہوں نے کہا جی مجھے کچھ پیسے دیں میں لے کر آؤں، ہے نا، کیونکہ گھر پر تو کچھ نہیں. کہا مجھے پہلے یاد دلا دیتی، میں نے تو سب خرچ کر دیا. سبحان اللہ العظیم. یعنی 12,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیے ساتھیوں، جبکہ روزہ سے تھیں. سمجھ سکتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انسان کتنا کچھ سوچتا ہے کہ پکوڑے بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، فلانا چاہیے، یہ چاہیے، ہے نا. سب کو پتہ نہیں کتنے آئٹم ہوتے ہیں. اگر ہم ویسے دیکھیں رمضان میں تو اللہ تعالیٰ برکت کرتے ہی ہیں، لیکن اگر کھلے دن میں بھی ہم روزہ رکھتے ہیں نا تب بھی ہمارے دسترخوان پر کتنے آئٹم ہوتے ہیں. اور یہ ان کو یاد بھی نہیں ہے کہ گھر میں کچھ ہے یا نہیں اور میں روزے سے ہوں. ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ روزے میں، اور جبکہ کیا فرض روزے ہوتے ہیں ہمارے، یہ جبکہ یہ فرض نہیں، ان کے تو نفل روزے ہوا کرتے تھے زیادہ، ہے نا. یعنی رمضان میں ہوتے تھے فرض اور کیا کہ نہیں ہے سب کے سب اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کر دیا. اپنے پاس کچھ بھی نہیں، اور اپنے پاس روزے کی افطاری کے لیے بچا ہی کچھ نہیں ساتھی، اور روکا ہی نہیں، ایسے خرچ کیا کرتے تھے. ان حضرات نے آخرت کی اہمیت کو صحیح طرح اصل میں نہ سمجھا تھا. جیسے دنیا میں دیکھیں ہماری ضروریات ہیں اور ضرورت پڑنے پر ہم کہتے ہیں کہ اب نہیں خرچ کرنا، ہے نا. یعنی ابھی تو دیکھیں میں نے 10-5 روپے یا 100 روپے میں نے دے دیے بھائی اپنے پیسوں میں سے، اب نہیں میں خرچ کر سکتی، اور ہے نا. تو اگر اب نہیں خرچ کرنا تو کب خرچ کرنا ہے؟ جب ہے تو خرچ کریں نا. اصل تو تبھی دیکھا جائے گا نا کہ ہے الحمدللہ ہمارے پاس، ہاں، اور ہم بہت زیادہ خرچ کریں، اور نہیں بھی ہے تو بھی الحمدللہ خرچ کریں، ہے نا. دونوں ہی صورتوں میں کیا ہے کہ خرچ تو ہمیں کرنا ہی ہے، ہر حالت میں خرچ کرنا ہے، اور اس سے کمی کوئی نہیں آئے گی. آگے بتائیں گے انشاءاللہ. اور کیا ہوگا ساتھیوں، اصل دیکھیں اصل ضرورت کا جو دن ہوگا آخرت کا دن ہوگا. اس دن انسان سوچے گا کہ کاش میرے پاس کچھ مال ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقہ کیے ہوئے مال کے سائے کے نیچے ہوگا. الحمدللہ جتنا صدقہ کیا ہوگا نا اتنا اس پر سایہ ہوگا. سبحان اللہ. جو صدقہ کرے گا اللہ اس پر سایہ فرمائیں گے الحمدللہ قیامت کی دھوپ سے. تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو انسان دنیا میں صدقہ کرے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی بھی کریں گے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے ساتھیوں، کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں. ابھی 10 بندوں کے سامنے ہمارے گناہ آ جائیں تو ہم کیسے ہو جائیں گے؟ اس کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. ان سے بات بھی کرتے ہوئے ہمیں کیا ہوگا؟ شرم آئے گی، ہے نا. اور وہاں پر کیا ہوگا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب ہوں گے، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کے گناہ سب کے سامنے کھولے جا رہے ہوں گے تو کیسے شرم سے پانی ہو جائے گا. بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ اس ذلت سے بہتر ہے
کہ تو ہمیں جہنم میں پھینک دے، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ جہنم میں کتنی زیادہ عذاب ہیں، کتنی زیادہ خوفناک ہے نا، لیکن پھر کیا ہوگا، وہ پھر بھی کہیں گے، کیونکہ عزت سب کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں قیامت کے دن ان کے گناہوں کی پردہ پوشیاں نہیں چھپائیں گے، اس سے بڑی بات کیا چاہیے ساتھیوں، ہاں۔ تو صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم نیکی کی اعلیٰ رتبے تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی نیکی کا اعلیٰ رتبہ چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے، کہ میں سب سے اونچی نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، سب سے ہائیسٹ نیکی ہو میری۔ تو ہم جب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں بڑی محبوب ہو، میں نے ابھی بتایا نا، جو آپ کی فیوریٹ چیز ہے، ہاں، اسے جب تک خرچ نہیں کرو گے نا تب تک نیکی کے اعلیٰ رتبے تک نہیں پہنچ سکتے ساتھیوں ہم۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی فیوریٹ چیز کو انشاءاللہ، بلکہ اس درس کے بعد فوراً سے آپ سوچیں، ہاں، کہ میری جو فیوریٹ چیز ہے اس کو میں کیا کروں، میں صدقہ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہو جائیں گے اور میں نیکی کے اعلیٰ رتبے پر الحمدللہ پہنچ جاؤں گی، ٹھیک ہے، کون نہیں چاہتا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بھی بنا لیتے ہیں، جو اپنی فیوریٹ چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں دے دیتے ہیں۔ ابھی دیکھو قرآنی فیصلہ ہے قرآن عظیم الشان میں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں اس چیز کو خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہو، چنانچہ مال کو خرچ کرنا۔ صحابہ کرام تو ایک قدم اور آگے تھے الحمدللہ، ایسے بھی جو چیز انہیں خود زیادہ پسند ہوتی تھی نا ساتھیوں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے وہ۔ چنانچہ حضرت طلحہ کے پاس نا ایک باغ تھا، اچھا تھا، کھجوریں بھی بہت اچھی تھیں، انہوں نے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، سبحان اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اور ایک صحابی کو نا دیکھیں میٹھی چیزیں بڑی پسند تھی، تو وہ کیا کرتے تھے ساتھیوں، گڑ اور کھجوریں لے کر اللہ کے راستے میں یہ صدقہ کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، کہ جو مجھے پسند ہے نا میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں، سبحان اللہ ساتھیوں۔ تو وہ خرچ بھی کرتے تھے اور اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کیا کرتے تھے، یہ سب سے بڑی بات ہے، اور جانتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمیں اس کا اجر ملے گا، اور یہ جو ہم خرچ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اس کا حساب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوتا ہے، اکاؤنٹ ہے ہر بندے کا، اس میں جمع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ عطا کرے، قرض حسنہ ساتھیوں، قرض حسنہ کیا ہوتا ہے، خوبصورت قرض، الحمدللہ، ہاں، دیکھیں دیا بھی اللہ نہیں ہے، اور جب واپس لینا ہے تو فرماتے ہیں جو تم مجھے دو گے وہ مجھ پر قرض حسنہ ہوگا، سبحان اللہ۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ جیسے باپ کوئی میٹھی چیز لے کر آئے بچوں کے لیے اور اپنے بچے کو دے دیں اور کہے کہ بیٹا اس میں سے مجھے ایک دے دو، میں تمہیں اس کے بدلے اور لا کر دے دوں گا۔ اب دیکھیں دیا بھی تو باپ نے تھا نا، لیکن اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ لینے پر اور وعدہ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ باپ کی محبت ہے ساتھیوں، اور ہمارے اللہ کا ہم پر کرم ہے، بہت بڑی مہربانی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا ہمارے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دے تو وہ کیا ہے، میرا محبوب بن جائے گا۔ تو صحابہ اکرام اس یقین کے ساتھ صدقہ دیتے تھے کہ ہم جو دیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، ایک چیز دیکھیں، قسم اٹھا کے، ساتھیوں کتنی بڑی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ویسے ہی کوئی بات فرما دے تو اس بات کی مطلب کیا سچا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے فرما دیا صرف کہ بھئی یہ بات ہے، اور ہم بالکل ہم کہیں گے بھئی نبی کے منہ سے بات نکلی ہے تو بالکل سچی ہے نا، اور ہمارے نبی یہاں کیا کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کے مال میں کمی نہیں ہونے دیتے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آج کل لوگوں کی کہ ہم خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو صدقہ کرنے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا، جس پر ہمارے نبی نے قسم اٹھا لی تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا ساتھیوں۔ ویسے بتائیں کہ آج تک کسی نے دیکھا کہ جس نے مسجد بنوائی ہو، مدرسہ بنوایا ہو اور وہ خالی ہو گیا ہو، دیکھا ایسا؟ کوئی ایک مثال دے دو، یا آپ نے سنی ہو کہ بھئی کوئی مثال کے فلاں بندے نے ایک مسجد بنوائی، سارا خرچ خود کیا اور خالی ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہے، نہیں۔ کاروبار بلکہ کیا ہوتا ہے، کاروبار کرنے والوں کو خالی ہوتے ہوئے بڑا دیکھا ہے، تو ہم نے سینکڑوں بار دیکھا کہ کاروبار کیے اور خالی ہو گئے، لیکن دین کے نام پر کوئی نہیں ہوا خالی۔ تو معلوم ہوا برکت تو جب ہے جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک بندہ ہے، اس نے مسجد خریدنے کے لیے اپنی ساری جمع پونجی جو تھی نا وہ خرچ کر دی، تو اس وقت اس کے قریبی دوست اس کو کہتے ہیں کہ ساری زندگی کا خرچ تم نے ادھر لگا دیا، بچوں کے لیے یہ ہوتا، فلاں کے لیے یہ ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی تھی جب اس نے
سب کچھ لگا دیا. کئی سالوں کے بعد اسی بندے کی زبان سے سنا, وہ خود کہہ رہا تھا کہ جتنا میں نے خرچ کیا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے مجھے پھر واپس عطا فرما دیا. سبحان اللہ العظیم. ساتھیوں, پہلے تھا تو تھوڑا جو لگایا, اب ملا تو کئی گنا, الحمدللہ کئی گنا زیادہ, پھر اسے واپس مل گیا الحمدللہ, یعنی لگایا ہاں اور اس سے زیادہ ہی اس کو مل گیا. چنانچہ رابعہ بصریہ تھی, دیکھیں اللہ کی نیک بندی تھی, بڑی ہی پیاری تھی وہ. اب ان کے یہاں کیا ہوا کہ ایک بار مہمان آ گئے, ٹھیک ہے, ابھی بات چیت ہو رہی تھی, کھانے کا وقت ہو گیا اتنے تھوڑی دیر میں. ہاں, تو دستور ہے کہ کھانے کے وقت مہمان کو کھانا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اتنے میں کیا ہوا, دروازے پر دستک ہوئی, یعنی کسی نے نوک کیا. انہوں نے اپنے کام والی کو بھیجا اور کہا جاؤ دیکھو کہ مطلب کون ہے دروازے پر. وہ کہنے لگی کوئی آدمی ہے, کھانا لایا ہے آپ کو پیش کرنے کے لیے. فرمایا روٹیاں گنو کتنی ہیں, تو وہ روٹیاں گنی تو وہ چند روٹیاں تھیں, یعنی چند تھی. کہنے لگی نہیں میرے لیے نہیں ہے, اس کو کہو لے جائے. پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا آ گیا, حتیٰ کہ جب تیسرا آیا تو کہنے لگا, انہوں نے کہا روٹیاں گنو, یعنی اپنی خادمہ سے کہا رابعہ بصریہ نے کہ روٹیاں گنو. انہوں نے روٹیاں گنی, پتا چلا کہ روٹیاں 18 ہیں, یعنی 18 ہیں. وہ کہنے لگی اس میں میرا تو حصہ نظر نہیں آتا, میرے لیے تو 20 روٹیاں آنی چاہیے تھی. پھر جب روٹیاں 20 آئیں تو وہ کہنے لگی اچھا میں گنتی ہوں. چنانچہ اس نے گنی, یعنی خادمہ نے, تو 2 روٹیاں اور کپڑے کے اندر چھپی ہوئی تھی, یعنی پڑی ہوئی تھی وہیں پر. کہنے لگی کہ پوری 20 ہیں. ہاں, تو مہمان حیران ہو گئے, کہنے لگے آپ کو کیسے پتا کہ 20 ملنی تھی آپ کو. کہنے لگی آپ لوگوں کے آنے سے پہلے میرے پاس 2 روٹیاں تھیں, 2 ہی روٹیاں تھیں بلکہ. مانگنے والا کوئی اللہ کا بندہ آیا, میں نے اللہ کے راستے میں 2 روٹیاں دے دی تھی. اب اللہ نے مجھے واپس بھیجا, ہاں, تو 10 گنا تو اللہ کا وعدہ ہے, تو 20 سے کم تو میرا حصہ تھا ہی نہیں, اسی لیے میں نے یقین سے کہا کہ 20 ہونی چاہیے. سبحان اللہ العظیم, اللہ نے 10 گنا کر کے مجھے واپس لوٹا دیا. سبحان اللہ. ساتھیوں کیسا پیارا یقین تھا نا اچھا ان کا, ہے نا. ہمارے تو پہلی بات تو یہ کہ یقین ہی بہت زیادہ کچے ہیں, ٹھیک ہے. ہم صدقہ کرتے ہیں, ہمیں ہے کہ بھیا یہ تو کیا ہوگا, کم ہی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب یہ یقین ہمارے دماغ میں گھس گیا ہے کہ بھئی کم ہو جائے گا, تو پھر وہ تو کم ہی ہے نا. حالانکہ اگر اس یقین سے 10 روپے دے رہے ہیں نا ہم, کہ میں 10 روپے ڈال رہی ہوں اور اللہ مجھے اس کی 100 دیں گے, ہے نا, تو یہ یقین ہونا چاہیے. ساتھ ان کا دیکھ کے الحمدللہ کیسا پیارا یقین تھا. 2 روٹیاں تھی تو 2 دے دی, تو 20 کے چکر میں بیٹھی ہوئی ہیں. حالانکہ پھر کیا ہوا تھا, بلکہ یہ بھی بات آتی ہے کہ جب بھی روٹی آ رہی تھی نا, آ تو رہی تھی 20 ہی, ہے نا, لیکن ان کی خادمہ کیا کرتی تھی نا, ان کی خادمہ ایک روٹی اپنے لیے نکال کر الگ سے رکھ دی تھی. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ آتی تھی 20 ہی روٹی, لیکن میں ہر بار 1 روٹی یا 2 روٹی اپنے لیے الگ سے نکال کے رکھ لیتی تھی. الحمدللہ کیسا پیارا یقین تھا. اللہ تعالیٰ بس یہ یقین ہمارے بھی بنائے. ہاں, اور ساتھیوں میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر ہمیں نہ بھی ملے نا تو بھی بہت. جی سلمہ آئی ڈی سے پلیز مائک میوٹ کر لیں. تو میں تو یہی کہتی ہوں ساتھیوں کہ اگر اللہ نہیں بھی دے رہے نا, تو قیامت کے دن تو مل ہی جائے گا نا, ہے نا. تو وہیں پر ملنا چاہیے, بلکہ کیا ہے کہ مل گیا پھر یہیں پر. یہ تو خیر ان کے تو مہمانوں کے لیے تو ساتھیوں, ہمارے تو اپنے لیے ہوگا وہ, ٹھیک ہے. تو اگر نہ بھی ملے تو بھی خوش رہا کریں, اور مل جائے تو اس سے زیادہ خوش رہا کریں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. ہاں, ہماری آنکھوں اس سے کیا ہوگا, اگر مل جائے گا تو ہمارا ایمان کا لیول جو ہے الحمدللہ اوپر چلے جائے گا, ٹھیک ہے. اور نہیں ملا تو بالکل اس پہ صبر اور شکر سے رہی کہ میرا اللہ مجھے آخرت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ دینے والے ہیں, ٹھیک ہے. اور بس انشاءاللہ صدقہ کرتے رہیں, کیونکہ صدقے کا بہت زیادہ دیکھیے فائدہ ہے. کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ سورج جو ہے ہمارے سروں پر ہوگا, اور کوئی بھی عرش کا سایہ, کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس وقت ہمیں کتنی زیادہ ضرورت پڑے گی نا ساتھیوں. ابھی دیکھیں تیز دھوپ باہر چلے جائیں تو چھاتے کی ضرورت پڑتی ہے نا, ہاں, چھاتا چاہیے ہوتا ہے نا ہمیں. تو پھر وہاں پر جب سورج ہمارے سروں پر آ جائے گا تو وہاں پر کتنی زیادہ ہمیں شدت کی گرمی لگی ہوئی ہوگی, شدت کی پیاس لگی ہوئی ہوگی, تو کتنی زیادہ چیزوں کی وہاں پر ضرورت ہوگی. ہاں, اور ہمیں اللہ کا عرش کا سایہ, ٹھنڈا سایہ ہی مل جائے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی. ہاں, تو پھر کیا کرنا ہے ساتھیوں, ہمیں صدقہ کرنا ہے. دل کو چھوٹا نہیں کیجیے, بڑا کیجیے. کیونکہ دیکھیے زیادہ نا مرد حضرات تو خیر الحمدللہ صدقہ کرتے بھی ہیں, لیکن جو عورتیں ہوتی ہیں تھوڑے بچانے کے چکر میں, وہ جوڑنے کے چکر میں نا, وہ سوچتی ہیں کہ بس 5-10 روپے دے دو. بلکہ میں تو کہتی ہوں ہفتے کے 50 یا 100 روپے دے دیا کریں, اور روز کی ایک ڈبہ بنائیں, ٹھیک ہے. اس میں 20 یا 30 یا اتنے ڈالیں انشاءاللہ, یا 10 ڈال دیں, 20 ڈال دیں, اپنی استطاعت کے حساب سے, لیکن ڈالیں ضرور. اتنا نہیں, سکے وغیرہ نہیں دیا کرو, اچھے نہیں لگتے بالکل بھی, ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں, چلڑ جو ہوتی ہے نا ہمارے پاس بچی ہوئی, وہ دے دیتے ہیں. باقی جو نوٹ ہوتے ہیں اچھے اچھے, وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. جبکہ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, ان کا کیا تھا کہ ایک بار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, گھر میں تشریف لائے, اور حضرت عائشہ کو دیکھا وہ کیا کر رہی ہیں, وہ درہم نا دھو رہی ہیں, اس کو رگڑ رہی ہیں بیٹھ کر. تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ اب یہ کیا کر رہی ہیں,
کہا یا رسول اللہ یہ درہم دو رہی ہوں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو یہ صاف ستھرا ہو کر جانا چاہیے. سبحان اللہ العظیم. دیکھیے ساتھیوں الحمدللہ کتنی پیاری بات ہے نا کہ ان کا ایک ایسا یقین تھا کہ میرا اللہ کیا جا رہا ہے نا تو گندا نہیں جانا چاہیے، صاف ہو کر جانا چاہیے. سبحان اللہ العظیم ساتھیوں. ہاں تو یہ یقین ہمارے بھی ہونے چاہیے کہ میرے اللہ کے پاس جا رہی ہے یہ چیز. اور ویسے بھی دیکھیں ایک واقعہ آتا ہے چھوٹا سا کہ ایک ماں تھی، ٹھیک ہے، وہ اپنی نوکرانی کو کیا کر رہی ہیں، کھانا پیک کر کے دے رہی ہیں، بریانی بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو چھوٹا سا بچہ یہ نوٹس کر رہا تھا چیز، تو کہنے لگی امی جان آپ نے تو ساری بریانی اس کو دے دی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہاں یعنی آپ نے تو ساری دے کر ختم ہی کر دی. کہا کہ بیٹا یہ جو میں نے دی ہے یہ بچ گئی ہے اور جو ہم کھائیں گے وہ ویسٹ ہو جائے گی، یعنی وہ ضائع ہو جائے گی. ہاں کیوں؟ کیونکہ وہ میں نے دی ہے وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہو جائے گی اور جب ہم کھائیں گے وہ ویسٹ ہو جائے گی. تو اللہ کے یہاں پر جو ہم دیتے ہیں نا ساتھی وہ کیا ہوتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ انشاءاللہ ہمیں کل قیامت کے دن بہترین صورت میں وہ ملے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پھر جتنا صدقہ ہم کریں گے اتنا ہی کیا ہوگا ساتھیوں، ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، اتنا ہی ہمیں عرش کا سایہ ملے گا. اور اس دن عرش کا سایہ ملنا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے جس کو مل جائے تو. ٹھیک ہے انشاءاللہ صدقہ کریں دل کھول کر. ٹھیک ہے. اور باقی دیکھیں ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گی یہاں پر، والشمس کی سورت ضرور پڑھا کریں ساتھیوں. ٹھیک ہے. استطاعت کسی کی نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیسے صدقہ کریں، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھی صورتیں جو اتاری ہیں، ٹھیک ہے، وہ صدقہ کر کے انشاءاللہ ہم بہت کچھ پا لیں گے. والشمس کی صورت ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. تو یہ اماں کے پارے میں ہے، چھوٹی سی ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے. تو آپ یہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا، پوری دنیا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملنے والا ہے. اب دیکھیں ہم کر رہے ہیں اپنے پاس سے، ہاں 50-100 روپے اتنے کر دیے، اس سے زیادہ نہیں. ہاں تو یہ تو بہت تھوڑے سے پیسے ہیں، اس کا تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنا 700 گنا تک آتا ہے. بلکہ کیا ہے، 10 ہے، 70 ہے، 700 ہے، 700 سے لامحدود ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا نوازنے والے ہیں، کیونکہ وہ تو سب سے سخی بادشاہ ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا کہ پوری دنیا صدقہ کرنے کا ثواب ہمیں ملنے والا ہے ایک والشمس کی صورت سے. پوری دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے آپ سبھی کو پتہ ہے نا. پوری دنیا حالانکہ ہے تو ذرہ کے برابر اللہ تعالیٰ کے نزدیک، لیکن ہماری نظروں میں تو خیر بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے. اس پوری دنیا کو ہم صدقہ کر سکتے ہیں روز؟ نہیں کر سکتے نا. 10 بار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. 100 بار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن ہاں کر سکتے ہیں. کیسے؟ والشمس کی صورت پڑھ کے. جیسے ہی ہم نے والشمس کی صورت پڑھی تو ہمیں پوری دنیا صدقہ کرنے کے برابر ثواب مل گیا. اب والشمس کی صورت ایک ایسی چیز ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ میں جتنی ہمت ہے آپ اتنا پڑھیں، ہے نا. اور جتنا آپ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کا فائدہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو لیکن دن میں یا صبح میں، بلکہ میں کہتی ہوں کہ فجر میں پڑھ لیا کریں، کیونکہ صبح ہی آپ اٹھے، آپ نے صبح کی ہے اور آپ نے صدقہ سے کیا اور پوری دنیا آپ نے صدقہ کر دیا. سبحان اللہ العظیم. اور اپنے ہاتھ سے صدقہ دیا کریں ساتھیوں. بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کو دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ صدقہ آپ دے دیجیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی اس کا بھی فائدہ ہوگا. جی ابھی بتائیں گے. اس میں اس کا بھی فائدہ ہوگا کہ جس کو آپ دیں گے، آپ نے کہا کہ بھائی آپ اس کو صدقہ دے دیجیے گا. ٹھیک ہے. اس کا بھی بیچ میں کیا ہو گیا، فائدہ ہو گیا، ہے نا، کہ اس کو بھی ثواب مل گیا. لیکن ساتھیوں ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے صدقہ دے گا تو وہ بری موت سے حفاظت ہوگی اس کی. ٹھیک ہے. یعنی بری موت سے، یعنی اس کے اچھی ہی موت آئے گی، بری موت بالکل نہیں آئے گی، جیسے ایکسیڈنٹ سے مر گیا یا کیسے بھی حادثات میں مر گیا. ٹھیک ہے. ایسے نہیں آئے گی. اور ویسے بھی دیکھیں سب سے پہلے کیا کریں، اگر آپ بیمار ہیں یا کچھ بھی ہو رہا ہے تو سب سے پہلے صدقہ ڈالا کریں. صدقے سے اپنی بیماریوں کا، اپنی پریشانیوں کا، اپنی ہر چیز کا علاج کریں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. صدقہ بہت بہترین چیز ہے ساتھیوں. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہمارا درس کمپلیٹ ہوا.